باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹو، آج 1 ستمبر 2020 ہے، کلاس 10 سبجیکٹ اردو، اور ہم پڑھتے ہیں شبیب رضوی کو۔ شبیب رضوی کے حالات زندگی کے حوالے سے ہم نے پہلے ہی پڑھا ہے اور لکھا بھی ہے۔ اب تو ہم آج اس کے ادبی کارنامے پڑھیں گے، اور ادبی کارناموں کے لیے بیٹو آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر 156 نکالیے، اور کتاب پر جو نوٹ دیا گیا ہے اس کو ذہن میں رکھیے۔ میں اس نوٹ کو پڑھوں گا، آپ غور سے اس کو دیکھیے کتاب پر۔ شبیب رضوی کو شعر کہنے کی ترغیب۔ شبیب رضوی کو شعر کہنے کی ترغیب و تحریک گھر کے ادبی ماحول خصوصاً بڑے بھائی سے ملی۔ یوں 11 سال کی عمر میں شاعری کی ابتدا ہوئی۔ بعد میں انہیں اصناف سخن خصوصاً مرثیہ، سلام، نعت، منقبت میں طب آزمائی کی۔ غزلیں، نظمیں اور قطعات و رباعیات خاصی تعداد میں کہیں۔ انہوں نے بچوں کے لیے موضوعاتی نظمیں کے علاوہ رسول میر کے کشمیری نغموں، رسول میر کے کشمیری نغموں اور چند دیگر شعراء کے آزاد نظموں کے منظوم اردو ترجمے بھی کیے، اور متعدد منظوم فیچروں کے علاوہ 200 سے زیادہ ریڈیائی مضامین بھی لکھے۔ شبیب رضوی 1963 عیسوی سے کشمیر میں قیام پذیر ہیں۔ 1968 عیسوی میں ان کی شادی سری نگر کے ایک شریف گھرانے میں ہوئی۔ شبیب رضوی کشمیر کی خوبصورتی اور معاشرتی و تہذیبی زندگی سے اتنا متاثر رہے ہیں کہ کشمیر پر یا کشمیر کے پس منظر میں 100 سے زیادہ پابند اور آزاد نظمیں لکھ چکے ہیں، جن میں وادی کے فطری حسن کے ساتھ ساتھ تمدنی، سیاسی اور مذہبی زندگی کے متنوع پہلوؤں کی بھی عکاسی ملتی ہے۔ شبیب رضوی اردو کی شاعری روایت کا بھی شعور رکھتے ہیں اور جدید حسیت سے بھی متصف ہیں۔ ان کے یہاں کلاسیکی رچاؤ کے ساتھ ساتھ جدید طرز اظہار کی بھی جھلکیاں ملتی ہیں۔ لہجے کی متانت، اسلوب کی سادگی اور مجموعی طور پر ایک خاص اخلاقی اور تہذیبی سطح ان کی شاعری کی منفرد خصوصیات ہیں۔ وہ اب تک 45,000 اشعار کہہ چکے ہیں، لیکن منظر عام پر بہت ہی کم کلام آ سکا ہے۔ بیٹا ان کے کلام کے حوالے سے 6 ضروری باتیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہے۔ پہلی یہ، آج تک 4 مجموعے 1960 عیسوی سے پہلے شائع ہوئے۔ دوسری بات یہ، 1969 عیسوی میں نظم و غزل کی بیاض آتش چنار طبع ہوئی۔ 2000 عیسوی میں نعت و منقبت پر مشتمل مجموعہ حروف فیروزاں منظر عام پر آ گئی۔ چوتھی بات یہ، 2009 عیسوی میں بچوں کے مشاعرے کی اشاعت ہوئی۔ پانچویں بات، لہو لہو غزل طباعت کے لیے تیار ہے۔ اور چھٹی اور کشمیر کے سلسلے کی نظمیں زیر ترتیب ہے۔ یہ اس کے ادبی کارناموں کے بارے میں اہم بات ہے۔ ان 6 باتوں کو آپ ذہن میں رکھیے، اور اس نوٹ کو بھی دیکھیے، اس کے اہم پوائنٹس آپ نوٹ کر سکیں گے، تاکہ ہم اس کے مزاج کو سمجھ کر اس کے غزلوں کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ شکریہ۔